السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو پچھلی قرآن کی کلاس میں ہم لوگوں نے سورہ ضحیٰ کو مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ لیل شروع کریں گے۔ سورہ لیل 21 آیتوں پر مکمل ہے، تو ہم پارٹ میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پوری تجوید اور قواعد کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ لیل، نام پر بھی غور کرنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی سورت پڑھتے ہیں تو ہم نام پر بھی غور کریں گے کہ کون سی سورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے سورہ لیل لکھا ہوا ہے، ہر سورہ میں اوپر میں نام لکھا ہوتا ہے دائنی طرف، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تجوید بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ آیت نمبر 7۔ یہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے اور یہیں تک ہم لوگ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے آیت نمبر 1، پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ واللیل اذا یغشی، واللیل اذا یغشی، تو سب سے پہلے تو ہمیں غور کرنا ہے کون سا قاعدہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے والے حرف کو دیکھیے کون سا حرف ہے؟ واو، واو، واو۔ واو کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر کی حرکت۔ تو زبر کو تو ہم جلد پڑھتے ہیں، لیکن واو کے بعد ہے حرف لام اور اس کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یعنی کہ تشدید ہے۔ تو ظاہر بات ہے ملائیں گے، واو کو لام سے ملائیں گے، ول، 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 لام یا زبر لئی، واللئی۔ اب دیکھیے یا ساکین ہے تو اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر آتا ہے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر یا لین کا قاعدہ بنتا ہے۔ اب ہم یا لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ یا لین کو ہم پڑھتے ہیں نرم آواز کے ساتھ، جلد اور معروف، نرم، جلد اور معروف، تینوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے جب ہم لین کو ادا کریں گے، چاہے وہ یا لین ہو چاہے وہ واو لین ہو۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ تو جب بھی کہیں پر بھی چاہے وہ واو لین کو ہم ادا کر رہے ہیں چاہے ہم یا لین کو ادا کر رہے ہیں تو 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا؟ پہلا کہ جلد پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور معروف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ واللیل، یہ ہو گیا معروف، اگر کوئی پڑھے واللیل، 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 یہ ہو گیا کیا؟ مجہول۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے۔ ہر جگہ نورانی قاعدے میں اوپر میں لکھا ہوتا ہے کہ معروف پڑھنا ہے اور مجہول سے بچنا ہے، تو ہمیں واللیل نہیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے واللیلی۔ کیا پڑھنا ہے؟ واللیلی۔ اور جلد کا بھی خیال رکھنا ہے،
ٹھیک ہے، اور نرمی کا بھی خیال رکھنا ہے. واللیلی، واللیلی اگر کوئی پڑھ دے واللیل اذا یغشا، کیا ہو جائے گا؟ قاعدے کے مطابق نہیں ہوا تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے یائلین کو نرمی سے پڑھنا ہے اور جلد ادا کرنا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ کھینچ دیا تو غلط ہو گیا. لین کو کھینچا نہیں جاتا ہے، چاہے وہ واؤلین ہو چاہے وہ یائلین ہو. تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ واللیلی، بالکل جلد ادا کریں گے نرمی کے ساتھ اور معروف کا خیال رکھیں گے. واللیلی، اذا میں بالکل بہت ہی آسان، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، الف مدہ کا قاعدہ. الف خالی ہے، الف خالی سے پہلے زبر، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے. نورانی قاعدے کے لیسن میں آپ جا کر دیکھیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو وہاں ہر چیز کا مل جائے گا. تو ایزا، زا کو ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے، الف مدہ کرنا ہے. واللیل اذا، واللیل اذا، واللیل اذا. اب کوئی پڑھے واللیل اذا، کیا ہو گیا؟ غلط. کیوں؟ کیونکہ حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اور زبر زیر پیش کو ہم کھینچتے نہیں ہیں، بالکل جلد ادا کرتے ہیں. اور ہم نے جو پڑھا واللیل اذا، ای تو کھینچ گیا، تو کھینچنا نہیں ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. واللیل اذا یغشا، یا کو غین سے ملائیں گے، غین کے اوپر جزم ہے نا تو غین سے ملائیں گے. یغشا، اب دیکھیے ملانے کی جو صورت ہوتی ہے تو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جزم والا جب بھی حرف آئے تو اس حرف پر آپ نے غور کرنا ہے. کیا غور کرنا ہے؟ کہ یہ جو جزم والا حرف ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہے، کیا وہ حروف قلقلہ میں سے ہے؟ اگر قلقلہ میں سے ہے تو ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے، اور اگر قلقلہ والے حروف کے علاوہ کوئی حرف ہے تو قلقلہ نہیں کرنا ہے، بالکل آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے پڑھ کر نکل جانا ہے. تو غین دیکھیے حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو ہم یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے، ہم بالکل آسان طریقے سے یغشا، یغشا، غین کی مخرج کے اوپر ہماری آواز رک جائے گی. واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا. آگے چلیے. والنہار اذا تجلی، والنہار اذا تجلی، ون 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 ون. کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے. ون کیا کہتے ہیں؟ غنہ کیا کہلاتی ہے؟ تھوڑی دیر آواز کو روکنا. کہاں روکنا؟ ناک میں روکنا. ون ون، یہ رک رہا ہے نا آواز، ون، یہی کہلاتی ہے غنہ کرنا. تو ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا ہے. کب؟ واو کو نون سے ملاتے ہوئے. اس کے بعد نون کے اوپر زبر بھی ہے، زبر کو پھر پڑھیں گے جلد. ہاں میں دیکھیے پھر الف مدہ کریں گے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طرح سے ہم یہاں پر بھی کریں گے. یہاں بھی الف خالی سے پہلے زبر، یہاں بھی الف خالی سے پہلے زبر. حرف چاہے کوئی سا بھی ہو اس پر دھیان نہیں دینا ہے، ہمیں حرکت پہ دھیان دینا ہے. کون سی حرکت ہے وہ دیکھنا ہے. تو یہاں الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے، چاہے یہاں پر زال ہے، ہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم حرکت کو دیکھیں گے. تو الف خالی سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کرتے ہیں. والنہاری، والنہاری، را، را کیا ہوگی؟ باریک. کیوں؟ کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم را کو کیا کریں گے؟ باریک رکھیں گے. ایزا میں پھر الف مدہ کریں گے جس طرح یہاں کیا تھا. اس کے بعد تجلا،
تجلا، بالکل آسان، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، تجلا. والنہار اذا تجلا، والنہار اذا تجلا، والنہار اذا تجلا. اب لا کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے کہ سمجھ میں آئے کہ ہاں کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر پر وقف ہونے سے وہاں پر ہم ساکن نہیں بناتے ہیں، وہاں کھڑا زبر کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. تو جس جگہ بھی کھڑا زبر ہو اور عائد بھی کرنا ہو تو وہاں ہمیں کھڑا زبر بھی پڑھنا ہوگا، یہی قاعدہ ہے. واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلا. وما خلق الذکر والانثى. اب دیکھیے واو زبر وا، جلد پڑھیں گے، ماں کو کھینچیں گے، الف مدہ کرنا ہے، ایک الف کے بقدر کھینچنا ہے. اس کے بعد خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زال زبر کر، خلق، 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 ذکر. ماں کو صرف کھینچیں گے، خا لا قاف سب کو جلد ادا کریں گے، تینوں کے اوپر زبر ہے. اس کے بعد قاف کو زال سے ملائیں گے، اس کے بعد زال کو پھر پڑھنا ہے زبر کی حرکت کے ساتھ. وما خلق الذکر. اب دیکھیں کچھ لوگوں کا یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وما خلق الذکر، کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر. تو کیا ہو گیا؟ ذکرہ کے معنی ذکرہ پڑھیں گے تو کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یہاں پر دیکھیے کاف کے اوپر جزم آ جائے گی، ذکرہ ہے نا. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ قاف کے اوپر جو زبر ہے وہ حذف نہ ہو، وہ پوری صاف طور سے واضح طور پر ادا ہونی چاہیے. تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ذکر، کیا؟ ذکر، ذکر، ذکرہ نہیں ہے، ذکر، ذکر. وما خلق الذکر والانثى. اب دیکھیے ذکرہ ہو گیا، ول ہو گیا، بالکل آسان، واو کو لام سے ملانا ہے. انثى، اب دیکھیے نون ساکن ہے نا، تو نون ساکن ہے تو اس کے بعد والا حرف کو ہم دیکھیں گے کون سا حرف ہے؟ سا. کیا ہے؟ سا. تو نون ساکن کے بعد سا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو سا ہے نا وہ حروف اخفا کی جو 15 حرف ہے نا اس میں سے ایک ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا آتی ہے تو وہاں پر ہمیں کرنا ہے اخفا. تو یہاں پر اخفا کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہے. وما خلق الذکر والانثى، والانثى، والانثى. سا، سا، سا نہیں بولیں گے کیونکہ سین نہیں ہے. کیا ہے یہاں؟ سا ہے، سا، سا. زبان کی نوک دونوں سامنے کے جو دو اوپر اور نیچے کے دانت ہیں اس میں سٹانا ہے اور زبان کی نوک تھوڑی نکلی ہوئی ہونی چاہیے اور منہ کھولنا ہے. تو اس سے ہمیں کیا ادا ہوگا؟ سا، سا، سا. وما خلق الذکر والانثى. ذکر، را کیا ہوگی؟ پر. وما خلق الذکر والانثى، وما خلق الذکر والانثى. نیچے آ جائیے. ان، ان. اب دیکھیے نون مشدد کا غنہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اگر کوئی کر دے اننا تو کیا ہو جائے گا؟ اس نون کے ساتھ میں الف معلوم ہوگا، لیکن یہاں پر تو الف نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ زبر ہے. تو جب ہم نون مشدد کا غنہ کریں گے تو اس کے بعد ہمیں
بالکل یاد ہونا چاہیے کہ اس کے بعد نون کے اوپر زبر ہے تو صرف ہمیں زبر پڑھنا ہے. اور زبر کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی پڑھتے ہیں. تو میری آواز بالکل رک جانی چاہیے بالکل زبر ادا کرنے کے بعد. کس طرح سے؟ ان اگر ہم کر دے ان تو کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ ہو جائے گا نا، غلط ہو جائے گا. تو ہمیں آواز میں کنٹرول رکھنا ہے کہ زبر زیر پیش جو جلد ادا کرتے ہیں تو کھینچنا نہیں ہے. تو یہاں پر نون مشدد کا غنہ ہو گیا اور زبر بھی پڑھ لیا. اس کے بعد آگے چلیے، سعیکم یعنی کہ سین عین زبر سا، یا زبر یا، سعی کاف میم پیش کم، سعیکم. تو عین تو سب سے پہلی بات عین نکالیں گے، سین سے جب ملائیں گے عین کو تو عین واضح طور پر صاف طور پر نکالنا ہے. سعیکم یا زبریہ کاف میم پیش کم. لشتا لام زبر لا، شین تا زبر شت، تا کھڑا زبر تا. ان سعیکم لشتا، ان سعیکم لشتا. آگے چلیے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. اب دیکھیے یہاں پر واضح ہو جائے گی. فا زبر فا، حمزہ میم زبر ام، میم الف زبر ما، فَأَمَّا ہے نا. اب یہاں پر ہمیں کھینچنا ہے. جیسے کہ دیکھیں یہاں پر جو نون ہے اس کے ساتھ بھی الف ہوتا، اسی طریقے سے جس طرح سے میم سے ملا ہوا الف ہے نا، اسی طرح یہاں پر نون سے مل کر الف آتی. تو یہاں پر ہم اسی طرح پڑھتے، اِنَّا ایسا پڑھتے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں الف نہیں ہے تو ہم نے آواز چھوڑ دیا اِنَّا. اب یہاں دیکھیے الف کے ساتھ ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ فَأَمَّا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ فَأَمَّا. اگر ہم یہاں پر پڑھ دے فَأَمَّا مَن، فَأَمَّا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا سمجھ میں آئے گا کہ الف نہیں ہے اس کے ساتھ میں، ہے نا، جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا. تو اس چیز کا غور کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہاں پر الف ساتھ میں آ رہی، کہاں پر الف نہیں ہے. نہیں ہے جہاں وہاں نہیں کھینچنا ہے، جہاں ہے وہاں کھینچنا ہے. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو ہم یہاں پر پڑھیں گے فَأَمَّا مَن، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، حمزہ عین زبر عین نکالیں گے، تو کھڑا زبر تو، پورا منہ بھر کر بولیں گے، تا نہیں بولیں گے، تو بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تو. أعطى جیسے بولتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بولتے ہیں نا من الشیطان الرجیم، وہاں بھی تا ہے، تا کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. اسی طرح سے أعطى واتقى، یہاں دیکھیے تو ہے اور یہاں ہے تا. تا کو باریک ادا کرتے ہیں اور اس کو منہ بھر کر بولتے ہیں تو کو. تو کس طرح پڑھیں گے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. یہاں دیکھیے یہاں ہم نے بالکل نہیں رکا، نون ساکن ہے نا، اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ حمزہ ہے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ. اظہار میں بالکل رکا نہیں جاتا، بس نون کی آواز کو ظاہر کر کے
جلد پڑھ کر نکل جاتے ہیں، اسی لیے یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ جہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے تو نون ساکن کے بعد جو حرف ہوتا ہے اس پر غور کرتے ہوئے اخفا کا قاعدہ وہاں پر کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے نا یہاں پر، تو یہاں پر بھی بعد والے حرف کو ہم لوگوں نے دیکھا تھا سا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا ہوا۔ اب یہاں دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے حمزہ، ہے نا، تو نون ساکن کے بعد حمزہ جب آتی ہے تو وہ اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں صرف ظاہر کرنا ہے، یہاں پر دیر نہیں لگانی ہے، اسی لیے یہاں پر میں نے نہیں رکا۔ دیکھیے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔ اب دیکھیے یہاں نون ساکن کے بعد کوئی اور حرف ہوتا، کوئی ایسا حرف جو حروف اخفا کے 15 حرف میں سے ایک ہوتا، تو یہاں پر ہم کس طرح پڑھتے؟ فَأَمَّا مَن، اس طرح اخفا کرتے نا، فَأَمَّا مَن اس طرح کرتے، لیکن چونکہ یہاں پر حروف حلقی میں سے ایک ہے تو یہاں پر اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، آگے چلیے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، واو زبر وا، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، قاف زبر قا، بالکل آسان ہے۔ وَصَدَّقَ بِال، با کو لام سے ملانا، ہا کو سین سے ملانا، اور نون کھڑا زبر نہ، بالکل کوئی بھی چیز اس میں سمجھنے والی نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صرف یہ دھیان رکھے کہ ہمیں صاد کو منہ بھر کر نکالنا ہے، قاف کو بھی منہ بھر کر نکالنا ہے حلق سے، اور ہا کو بھی نکالنا ہے صاف اور واضح طور پر۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، بِالْحُسْنَى، ہا بِالْحُسْنَى۔ نیچے آ جائیے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اب دیکھیے فا زبر فا، سین زبر سا، نون پیش نو، یا سین زبر یس، سین زر سی، تو کچھ بھی سمجھنے والی نہیں ہے، زبر ہے زبر ہے، جلد ادا کریں گے۔ پیش ہے اسے بھی جلد ادا کریں گے، صرف پیش میں کیا کرنا ہے کہ ہمیں معروف کا خیال رکھنا ہے، نو پڑھیں گے، نون پیش نو، فَسَنُيَسِّرُهُ، تو یہاں پر اس طرح نہیں ہو فَسَنُيَسِّرُهُ، یہ مجہول ہو جائے گا، تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے، مجہول سے دور رہنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، یہاں دیکھیے یس سی جلد ادا کریں گے، اور را کو پر رکھتے ہوئے معروف کا خیال رکھیں گے اور جلد کریں گے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، ہا کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش، الٹا پیش کس کے برابر ہوتا ہے؟ واو مدہ کے برابر، تو واو مدہ کو ہم جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی ہم الٹا پیش کو بھی کھینچیں گے، یعنی کہ ایک الف کے باقدر۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، اب کوئی پوچھتا ہے کہ ایک الف کے باقدر کھینچنا تو ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گا کہ ایک الف کے باقدر کیا ہوتی؟ تو یاد رکھے جو ہماری مٹھی ہوتی ہے نا، مٹھی کو جب ہم بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں تو جتنا وقت لگتا ہے نا اتنا ہی وقفہ کے لیے کھینچنا ہے ہمیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو یہ دیکھیں یہ جو دو کلمے اس میں سب جگہ جلد ادا ہوگا، کیونکہ سب جگہ زبر زبر پیش زبر زیر پیش، تو جلد ادا کریں گے۔ صرف ہا میں الٹا پیش ہے تو ایک الف کے باقدر یہاں پر کھینچنا ہے، اور را میں بھی ایک الف کے باقدر کھینچنا ہے، یہاں پر کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہو را، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کلیئر؟ ایک بار میں اوپر سے تلاوت کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیں۔ واللیل اذا یغشا،
والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم آگے کی پڑھیں گے. میری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑے اور سیکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.